اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، 16، 17 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ راست پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ جو آدمی راہ راست پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی بندے کا فائدہ ہے۔ اور جو آدمی راہ راست سے بھٹک گیا ہے، جو ضلالت و گمراہی کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے، جو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا۔ پھر ایک اور بات پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جو کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہو یا برائی کا کام کرتا ہو، نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کو ہی ملتا ہے، برائی کوئی کرتا ہے تو برائی کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ باپ کی غلطی کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹے کی غلطی کی سزا باپ کو نہیں ملے گی۔ وہاں کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی بوجھ کسی کا نہیں اٹھائے گا۔ جو جیسا کرے گا، اچھا کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ اور ایک تیسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو، کسی جماعت کو ہلاک اللہ نے نہیں کیا جب تک کہ اس جماعت کے اندر، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی یا نبی کا کوئی نائب یا اس نبی کی تعلیم نہ پہنچی ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ پہلی امتوں کا حال اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کبھی کسی قوم کو ہلاک اور برباد نہیں کیا جب تک کہ اس کے اندر کوئی نبی، کوئی رسول اور رسول کا کوئی نائب اللہ نے نہ بھیج دیا ہو، اور اللہ کا وہ پیغام ان تک نہ پہنچا ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا تو ہمارے نبی دائمی اور عالمگیر نبی ہیں، ہمیشہ کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہمارے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ اور ہمارے نبی کی تعلیمات مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گئی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے لیکن آپ کی دعوت ہمیں نہیں پہنچی، آپ کی تعلیمات ہمیں نہیں پہنچی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کی اور جد و جہد کر کے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی،
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہمارے نبی کے صحابہ کرام دنیا کے گوشے گوشے میں، ایران، روم، شام، شمال، جنوب، یہاں تک کہ ہندوستان بھی بہت سارے صحابی کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، 17 صحابی کے بارے میں غالباً کہ ہندوستان بھی تشریف لائے۔ اور محمد بن قاسم دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 90 سال کے بعد محمد بن قاسم آئے، اور بہت دوسرے بھی آئے لوگ جو اسلامی تعلیمات کو یہاں پھیلانے کے لیے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کسی قوم کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا جب تک اس کے اندر کوئی پیغمبر اور رسول یا پیغمبر اور رسول کا کوئی نائب نہ بھیجا ہو تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے بغض نہیں ہے، نعوذ باللہ کسی سے کینہ نہیں ہے کہ اس کو ہم بغیر کسی نبی کے بھیجے ہلاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیج کر کے تعلیمات کو شمال، جنوب، مشرق، مغرب پوری دنیا کے اندر یہ تعلیمات پہنچا دی۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کے بڑے لوگ جو مالدار لوگ ہیں، ثروت والے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اس کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ اطاعت نہیں کرتے تو اس کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے پھر ہم اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہاں غریبوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، پہلے تذکرہ کیا کر رہے ہیں؟ مالدار لوگوں کو اطاعت شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کرتے، کیونکہ بڑے لوگ جب سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے چھوٹے لوگ خود بخود راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو تعلیمات پر چلنے اور اسلامی شریعت پر چلنے کی تاکید کرتا ہے، جب وہ نہیں چلتے اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرتے۔ پھر تیسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک اور برباد کیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر، تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کی درمیانی زندگی تک سب لوگ ایک ملت پر تھے، مذہب اسلام پر تھے، کفر اور شرک کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی راہ راست پر بھٹکا نہیں تھا، سب اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر جب کفر اور شرک کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے اندر بھیجا کہ تم بھائی راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ لیکن جب وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی پر سوار کیا، وہ سارے ایمان والے تو بچ گئے، جس کی تعداد تقریباً 80 تھی یا 40 تھی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ 40 یا 80 آدمیوں سے نسلیں چلیں، دنیا کے اندر آبادیاں بڑھیں، پھر کفر و شرک کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ بہت سارے پیغمبروں کو اسلامی تعلیمات دے کر، اپنا پیغام دے کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ لیکن جب وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بے شمار قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ قوم نوح کو ہلاک کیا، اور قوم ہود کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اور قوم لوط کو ہلاک کیا۔ بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، تم لوگ بھی خبردار ہو جاؤ۔ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو پھر تم کو بھی ہم اسی انجام سے دوچار ہم کریں گے، اسی طریقے کی سزاؤں سے تم کو بھی دوچار کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے، کون برائی کرتا ہے اس کی بھی خبر ہے، کون اچھائی کرتا ہے اس کی بھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر عمل سے، ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بدعملی سے، تمہاری غلط حرکتوں سے بے خبر ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، ہر چیز کی خبر اللہ کو ہے۔ جو آدمی بھی جو کام کرتا ہے اس کے دل کے اندر کیا خیال آتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو زبان سے تم بات نکالتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس لیے تم کو خبردار ہونا چاہیے کہ تم لوگ بھی اگر برائی کرو گے، تم لوگ بھی نبی کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی انہی حالات سے دوچار کرے گا. تم بے فکر مت ہو. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.